نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلى أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی آسمانوں پر اڑنے والا اپنے دو پروں سے کوئی پرندہ ایسا ہے، الا امثالکم، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، یعنی زمین پر چلنے والے جانور ہوں، حشرات الارض ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں یا پرندے ہوں آسمان پر اڑنے والے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے تمہاری طرح کی امتیں بنایا ہے، یہ بھی ایک قومیں ہیں، امتیں ہیں جن کو ہم نے کسی نہ کسی کام پر مامور کر رکھا ہے۔ تو یہ تمہاری طرح انسانوں کی طرح ہی یہ بھی قومیں ہیں، یہ بھی امتیں ہیں، اور ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، ان کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے جو ہم نے ان کے ذمے لگا رکھی ہے، اور وہ اپنے اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے تم یہ سمجھو کہ تمہارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے تمہیں بھی وہ کام کرنا ہے۔ جب باقی جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ، چونکہ ان کے پاس تو کوئی ارادہ اور اختیار کی قوت نہیں ہے، تو اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے تو وہ اس پر کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس کام کو کیے جا رہے ہیں، اور پیدائش سے شروع کرتے ہیں اور موت تک کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سمجھنے والے ہو، اگر تم تم نشانیاں مانگتے ہو پیغمبر سے، اگر تم سمجھنے والے ہوتے تو تم اپنے ارد گرد درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے تھے کہ یہ بھی باقاعدہ ایک قومیں ہیں، اور یہ بھی ایک کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ان کی باقاعدہ ایک ترتیب ہے، اسی ترتیب کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی نسل لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ سانپ جو ہے بظاہر ہم سمجھتے ہیں بہت خطرناک چیز ہے اور ہم سانپ کو مار دیتے ہیں، تو ایک پروفیسر صاحب جو اسی شعبے کے متعلق تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سانپوں کو مارنا نہیں چاہیے، اور لوگوں نے پوچھا بھی کیوں نہیں مارنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو تو اللہ نے بڑی ایک عجیب کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، وہ کام یہ ہے کہ یہ چوہوں کو کھاتے ہیں۔ اگر سانپ چوہوں کو نہ کھائیں، وہ کہتے ہیں 1 سال کے اندر زمین چوہوں سے بھر جائے، انسانوں کے رہنے کے قابل نہ رہے، کہ چوہوں کی پیداوار اتنی زیادہ ہے، ہر مہینے چوہے بچے دیتی، ہر مہینے، اور پھر وہ بچے پھر 2 مہینے میں تیار ہو جاتے ہیں، وہ پھر ہر مہینے یہی کام کرتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ پیداوار ہے کہ اگر یہ سانپوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری نہ دی ہو تو پھر یہ زمین انسانوں کے رہنے کے قابل نہ رہے۔ ایک مثال ہے، تو اللہ نے یہی فرمایا کہ تو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو اللہ کی قدرت کو، اللہ کے ہونے کو اور اللہ کی نشانیوں کو، تو یہ نشانیاں تمہارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، پیغمبر سے تمہیں مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے سمجھانے کی خاطر اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی انسانوں کو سمجھانے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کسی مثالوں کی، کسی ہر یعنی ذہنیت کا آدمی جو ہے کم عقل ہو، زیادہ عقل والا ہو، اس کے لیے ساری کی ساری مثالیں موجود ہیں، اور وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں سمجھانے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر بھی اگر تم نہیں سمجھو گے تو پھر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی جمع کیے جانا ہے، یعنی پھر بھی اگر تم نہ سمجھے، ثم الی ربہم یحشرون، تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے کیے جانا ہے، وہیں پر تمہارا حشر ہونا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سم و بکم فی الظلمات، وہ گویا بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھیروں کے اندر ہیں،
یعنی کان اللہ نے دیے ہیں، اس کے باوجود اس کا استعمال نہیں کرتے، زبان اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود اس کا استعمال نہیں کرتے، اللہ نے روشنی فراہم کی ہے قرآن کی صورت میں، لیکن وہ اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر۔ تو فرمایا کہ وہ پھر اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ نہ کانوں کو صحیح استعمال کیا، نہ زبان کو صحیح استعمال کیا، نہ آنکھوں کو صحیح استعمال کیا، نہ دل اور دماغ کو، اور نہ اس روشنی کا صحیح استعمال کیا جو ان کے پاس قرآن کی شکل میں موجود تھی، تو اس لیے وہ بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہتا ہے فرمایا اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ اپنے قانون کے مطابق، قانون کیا ہے کہ جو گمراہی چاہتا ہے، جو گمراہی طلب کرتا ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کی طلب کرتا ہے، ہدایت کے اعمال کرتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو گمراہی والے اعمال کرتا ہے، گمراہی طلب کرتا ہے، گمراہی چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں پھر اس کو گمراہی دے دیتا ہوں۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اس کا راستہ سیدھا راستہ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے جو سیدھا راستہ چاہے گا، جو سیدھا راستہ طلب بنیادی شرط ہے۔ ہدایت کے لیے انسان کے دل میں طلب کا ہونا شرط ہے، اگر طلب کا بیج ہے تو پھر انشاءاللہ قرآن بھی اس پہ کام کرے گا، اس کے ماحول بھی کام کرے گا، نیک لوگ بھی کام کریں گے۔ اگر طلب کا بیج ہے ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اگے گا، پھر بنجر زمین ہے، ذرا بنجر زمین پر بارش پڑے تو کوئی اثرات نہیں ہوتے، اور زرخیز زمین پر بارش پڑے تو سبزہ جو ہے وہ لہلہاتا ہے، درخت پیدا ہوتے ہیں، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہی حال انسانوں کے دلوں کا ہے۔ قل ارائیتم، فرمایا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم دیکھتے نہیں، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا اچانک قیامت آ جائے یا موت آ جائے، ساعہ سے مراد قیامت بھی ہے اور موت بھی ہے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت اچانک وارد ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، تو اس حالت میں کیا تم کسی غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یہ انسان، ہر انسان خود تجربہ کر سکتا ہے، یعنی بڑے سے بڑا مشرک بھی جب کسی ایسی مصیبت میں پھنستا ہے جہاں اس کو پتہ ہوتا ہے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، تو آخری کلمہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ تو بچا۔ اب وہ اللہ جس کو بھی سمجھتا ہے، یعنی اپنی زبان میں جس کو بھی وہ خالق سمجھتا ہے اس کائنات کا، وہ پھر اسی کو پکارتا ہے کہ یا اللہ اب کوئی نہیں ہے، اب تو ہی، چاہے وہ بھگوان کا نام لے، چاہے ایشور کا نام لے، چاہے کسی اور کا نام لے، جس کو بھی وہ اس کائنات کا مالک اور خالق سمجھتا ہے، اللہ کہتا ہے ذرا تم دیکھو اس وقت تم کس کو پکارتے ہو۔ یعنی اچانک تم پر عذاب آ جائے، اچانک تم پر موت آ جائے، اچانک تم پر قیامت آ جائے، اس وقت تو تم پھر غیر اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ اگر وہ تمہیں بچا سکیں تو بچا لو۔ دیکھیے بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے، یہ فتح مکہ جب ہوا تو مکہ سے بھاگ گئے، پتہ تھا بڑے بڑے جرائم کیے تھے، باپ نے بھی ساری عمر یہی کام کیا تھا، تو یہ یمن کی طرف ان کا خیال تھا میں کشتی کے اندر بیٹھ کر سمندر پار کروں اور یمن پہنچ جاؤں، تو یہ چلے گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ اچھا، جس کشتی پر بیٹھے وہ طوفان کے اندر پھنس گئی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جس طرح بھاگنے والے تھے۔ اب جب طوفان کے اندر پھنسی اور ملاح نے کوشش کی، کوئی نتیجہ نہ نکلا اور کوئی راستہ نظر نہ آیا، تو پھر سارے آخری وقت میں اللہ کو پکارنے لگے۔ اب اکرمہ چونکہ ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی اسی بات کے لیے ساری عمر ہم لڑتے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی لیے ہم بھاگے جا رہے ہیں، جب پکارنا ہی بالآخر اسی کو، تو پھر میں کیوں بھاگا جا رہا ہوں؟ تو اس بات نے ان کو مجبور کیا واپس آنے کی۔ تو یہ بات تھی جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، اور واپس آئے کہ میں جب پکارنا ہی آخر میں اسی کو ہے تو پھر پہلے بھی کیوں نہ اس کو پکار لیں۔ تو پھر واپس وہ مکہ آئے اور ایمان انہوں نے قبول کیا۔ تو یہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسی مصیبت پڑتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے جہاں انسان کو کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا، ہر سہارے ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اس کا چارہ گر نہیں ہوتا، کوئی اور وسیلہ، کوئی اور آسرا، کوئی اور سہارا، کوئی اور مدد نہیں ہوتی، تو پھر انسان صرف اسی ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ بل ایاہ تدعون، اللہ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم صرف اسی کو پکارتے ہو، ایاہ اسی کو پکارتے ہو،
فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، تو وہ پھر دور کر دیتا ہے جس مقصد کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، یعنی جو کام، جس کام کے لیے، جس یعنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، وہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ صرف مسلمانوں سے کرتا ہوں، سب کے ساتھ کرتا ہوں، یعنی یہاں کافروں کا بیان ہو رہا ہے، یعنی کافر بھی اگر ایسی حالت میں پکاریں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مصیبت کو بھی دور کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، شیطان نے عین اس عالم میں اللہ کو پکارا جب اللہ کا جلال اور غصہ عروج پہ تھا، عین اس حالت میں پکارا کہ یا اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے، کہا جا دے دی، یعنی اس کی دعا کو اس وقت بھی سنا جب انتہائی، یعنی جو اللہ کا جلال جو تھا عروج پہ تھا، اس وقت بھی شیطان نے اللہ کو پکارا، دعا مانگی، ایک درخواست کی، تو اللہ نے کہا جا قبول ہے، ٹھیک ہے، تمہیں قیامت تک کی مہلت ہے۔ تو یہاں ان آیات کے اندر بھی کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ اس حالت کے اندر بھی پکارتے ہیں فَيَكْشِفُ مَا تُدْعُونَ إِلَيْهِ، تو اللہ ان کی اس حالت کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے انہوں نے پکارا تھا، انشاء، اگر وہ چاہے، یعنی اللہ کی حکمت اگر چاہے کہ ان کو دور کر دینا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی دور کر دیتا ہوں۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، فرمایا پھر اس حالت میں جس کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے اس کو تم بھول جاتے ہو۔ یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا جو شریک بناتے تھے، اس کو تم بھول جاتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا پھر اصل یہی ہے، یعنی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ تم عام حالات کے اندر بھی اسی رب پر ایمان لاؤ جس کو اس حالت میں پکار کر اپنی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔